اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين صدق اللہ العظیم۔ سورت البقرہ آیت نمبر 89 and 80 89 and 90 ترجمہ۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس کتاب آ گئی، مصدق لما معہم، جو ان کی آسمانی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، وَكَانُوا ما معہم، جو ان کے پاس ہے، جو ان کے پاس ہے اس کی وہ تصدیق کرتی ہے، وَكَانُوا مِن قبل، اور وہ تھے اس سے پہلے، یستفتحون، باب استفعال سے ہے، اور فتح کے معنی، فتح کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے خبر دینا، وَيَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ، اور وہ خبر دیتے تھے کافروں کو، فَلَمَّا جَاءَهُمْ، پھر جب آ گئی ان کے پاس تو اس سے انکار کر دیا، انہوں نے کافر ہو گئے اس سے، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، بس اللہ کی لعنت ہے کافروں پر، بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بِئْسَ بری ہے، اشتراؤ وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو خرید لیا، ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ اس سے کیا انکار کر دیا انہوں نے جو اللہ نے نازل کیا، بغین ضد کی وجہ سے، ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، یہ کہ اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتے ہیں، فباؤوا بغضب علی غضب، فباؤ تو غضب لائے غضب پر، یعنی غصے پر لائے، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے جو پہلی آیت ہے وہ آیت ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ یہاں پہ یہودیوں نے اپنی کج روی سنگ دلی کا نمونہ پیش کیا۔ وہ کیا ہے کہ یہودی خود کہا کرتے تھے کہ یہ جو آخری نبی نازل ہونے والے ہیں، آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اب وہ وقت آن پہنچا ہے، اس پر جو کتاب نازل ہوگی وہ بھی سچی کتاب ہوگی، اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ کیوں کہ ان کی جو کتاب تورات تھی، انجیل تھی، انجیل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات طیبات موجود تھیں کہ آخری نبی ہوگا، عرب کے اندر اس کا ظہور ہوگا، اس پہ ایک کتاب نازل ہوگی، وہ تمام کتابوں سے ارفع اور اعلیٰ ہوگی۔ ولما جاءہم کتاب، یہاں کتاب سے مراد قرآن ہے، اور اس کے اوپر جو دو پیش ہیں اس سے مراد قرآن کی عظمت ہے، یعنی بہت شان والی کتاب ہوگی، اور وہ کتاب کیسی کہ ساری کتابوں سے اعلیٰ کتاب اللہ تعالیٰ وہ نازل فرمائیں گے۔ آگے من عند اللہ مصدق لما معہم، جو ان کے پاس ہے، مصدق تصدیق کرنے والی، معہم جو ان کے پاس ہے، ان کے پاس سے مراد یہاں انجیل ہے،
کہ ان کے پاس جو پہلی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہوگی کہ وہ کتاب بھی سچی ہے۔ آگے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، یہاں یستفتحون بمعنی یفتحون، کہ یہ باب استفعال کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مجرد سے موافقت رکھتا ہے، تو یہاں بمعنی جو ہے فتح کے ہے، خبر دینے کے معنی میں ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی ترجمے کے اندر بتا چکا ہوں، خبر دینے کے معنی میں ہے۔ تو اب کیا مطلب، یہودی جو ہیں اس سے پہلے کفار اور مشرکین کو بتایا کرتے تھے کہ عرب کے اندر جو آخری نبی پیدا ہونے والا ہے اس کے ظہور کا وقت جو ہے وہ تقریباً آ چکا ہے، اس لیے وہ نبی جو ہیں وہ برحق ہوں گے، اس پر اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب نازل ہوگی اور وہ کتاب بھی سچی ہوگی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کتاب جب نازل ہو گئی تو اب ان یہودیوں نے کیا کیا، اپنے ضد اور عناد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے یہ اس کا انکار کر دیا انہوں نے۔ اب انکار کیوں کیا، اس کی وجہ کیا بنی؟ انکار اس لیے کیا کہ یہ نبی جو ہیں یہ بنی اسرائیل میں سے نازل کیوں نہ ہوئے، اس میں سے اللہ نے کیوں نہیں بھیجے، یہ تو کیا کہتے ہیں بنی اسماعیل میں سے آ گئے۔ تو اس سے ہماری انسلٹ ہے، ہماری بےزتی ہے کہ پہلے نبی تو ہم بنی اسرائیل میں سے ہوتے تھے اور یہ نبی عرب سے کیوں آ گئے؟ تو صرف اس وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کتاب، جو آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کا انکار کیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، جب انہوں نے اس کا انکار کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت بھیجی ہے۔ اس لیے یہاں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بشیر بن برا، حضرت داود بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان یہود جو مدینہ میں یہودی تھے ان سے کہا کہ تم ہمارے شرک کی حالت میں ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یعنی جب یہ صحابی مسلمان ہو گئے تو پھر دوسرے یہودی جو ان کے ساتھی تھے، دوسرے تھے، ان سے کہنے لگے کہ جب ہم یہودی تھے، ہم شرک پر تھے، اس وقت آپ ہم سے یہ بات کہا کرتے تھے کہ ایسا نبی آنے والا ہے اور اس کی صفات یہ ہوگی۔ اب وہ نبی آ گیا ہے، اس کا ظہور ہو گیا ہے، تو اب آپ ہم نے تو قبول کر لیا، آپ انکار کرتے ہو، آپ کیوں انکار کرتے ہو؟ تو سلام بن مشکم نے جواب دیا، یہ ایک یہودی کافر تھا، اس نے جواب دیا ہم اس لیے نہیں مانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسد اور تکبر کی وجہ سے، کیوں کہ حسد اور تکبر کی وجہ سے یہ نہیں مانتے، کیونکہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، صرف اپنی ریاست کے کھو نہ جائے اس کے ڈر کی وجہ سے یہ نہیں مانتے تھے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تو یہ ہے کہ یہودیوں نے کیا کیا، آپ کی نبوت کا سب سے پہلے اقرار کیا، کیونکہ تورات کے اندر، انجیل کے اندر یہ نشانیاں موجود تھیں، تو آپ کی نبوت کی یہ دلیل بھی ہے۔ وہ آگے الگ بات ہے کہ اس وجہ سے انہوں نے انکار کر، تکبر غرور کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ آگے بئس ما اشتروا به انفسهم، فرمایا بری چیز ہے کہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو خرید لیا۔ یہاں اشترا بمانا خریدنے کے ہے، ان یکفروا بما، کہ انہوں نے انکار کر دیا، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، بغیا، انزل اللہ یہاں سے مراد نازل کیا مراد ہے قرآن ہے، ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، کہ اللہ نازل کرتا ہے من فضلہ، اپنے فضل سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ یہاں اپنے علی من یشاء من عبادہ سے مراد کیا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ اپنے بندوں میں سے اللہ جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ فباءوا بغضب علی غضب، یہ غصے کی وجہ سے، غصے پر غصے کی وجہ سے یہ لوگ انکار کر بیٹھے، یہ انہوں نے انکار کر دیا۔ اس لیے فرمایا نا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ میری عبادت کا انکار کرتے ہیں، یستکبرون تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، سیدخلون جہنم، ان قریب ان کو
جہنم میں داخل کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ متکبر لوگوں کا قیامت کے دن جو حشر ہوگا انسانی صورت میں، وہ چونٹیوں کی طرح ہوں گے۔ جیسے چونٹیاں ہوتی ہیں کہ ہر آدمی پاؤں کے اندر روند ڈالتا ہے، ان کو پاؤں کے نیچے آ جاتی ہیں، تو ان کا بھی ایسے ہوگا۔ اور جہنم کا ایک گڑھا ہوگا جو سب سے زیادہ، جس میں آگ ہوگی، تکبر کرنے والوں کو اللہ وہاں ڈالیں گے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، آج کا سبق جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم پر ہمارے پاس آ گئی ہے، بغیر مشقت کے، بغیر تکلیف کے ہمارے گھروں میں یہ قرآن آ گیا ہے۔ آج ہم قرآن کو سینے سے لگانے والے بن جائیں۔ وہ سینے سے کیسے لگائیں گے؟ کہ قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اگر ہم نے قرآن پہ عمل کر لیا، یہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ دنیا بھی ہماری روشن ہو جائے گی، آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ دنیا جو ہے ذلیل ہو کر اللہ قدموں میں ڈال دیں گے، اور آخرت کے اندر بھی سرخرو کریں گے۔ نہ دنیا کے اندر کوئی پریشانی ہوگی، نہ آخرت میں کوئی غم اور خوف ہوگا۔ اللہ ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔